سورہ الحدید 29 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے۔ اگر ترقی روزگار کے لیے اس صورت کو 70 بار پڑھا جائے، تمام کاروبار دنیاوی بخوبی سر انجام پائیں گے اور ہر کام میں رونق اور برکت ہوگی۔ اگر بیمار پر یہ صورت پڑھی جائے تو وہ اللہ کے فضل سے صحت یاب ہوگا، اور جو لکھ کر اپنے پاس رکھے، درد اور بخار کے لیے یہ نقش نہایت مفید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں منقول ہے کہ جو سورہ حدید پڑھے گا وہ ان لوگوں کے زمرہ میں شمار ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ ہی سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن کی تلاوت فرماتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، ان میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ وہی اول ہے اور وہی آخر، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا فرمایا، پھر کائنات کی مسند اقتدار پر جلوہ افروز ہوا، یعنی پوری کائنات کو اپنے امر کے ساتھ منظم فرمایا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، یعنی پانی اور بیج وغیرہ، اور جو کچھ اس میں سے خارج ہوتا ہے، نباتات اور معدنیات وغیرہ، اور جو کچھ آسمانی کڑوں سے اترتا یا نکلتا ہے، یعنی بارش کا پانی اور ملائکہ وغیرہ، یا جو کچھ ان میں چڑھتا یا داخل ہوتا ہے، یعنی زمین سے دعائیں اور بخارات وغیرہ اوپر جاتے ہیں۔ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، اور سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کی پوشیدہ باتیں خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ پس تم میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک اللہ تم سے مضبوط عہد لے چکا ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ وہی ہے جو اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جائے، اور بے شک اللہ تم پر مہربان و رحیم ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، تم تو فقط اس مالک کے نائب ہو۔ تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور قتال کیا، وہ اور تم برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور قتال کیا، ان لوگوں سے درجہ میں بہت بلند ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد میں مال خرچ کیا اور قتال کیا، مگر اللہ نے حسن آخرت یعنی جنت کا وعدہ سب سے فرما دیا ہے، اور اللہ اس سے جو کام تم انجام دیتے ہو آگاہ ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو کئی گنا بڑھاتا رہے، اور اس کے لیے اس کے علاوہ بھی عظیم الشان اجر ہے۔ قرض حسن سے مراد وہ قرض ہے جو ایک مالدار شخص کسی ضرورت مند کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے اور اس پر سود نہیں لیتا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس دن آپ اپنی امت کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب تیزی سے چل رہا ہوگا، تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں بشارت ہو، آج تمہارے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور تم ہمیشہ ان میں رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ وہ دن ہوگا جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف شفقت کی نظر سے دیکھو تاکہ ہم بھی تمہارے نور یعنی ایمان کی روشنی حاصل کر لیں۔ کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، وہ لوٹیں گے، پس ان کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں جنت کا ایک دروازہ ہے، اس کے اندر کی طرف اللہ کی رحمت ہے اور اس دیوار کے باہر کی طرف عذاب ہے۔ وہ منافق ان مومنوں کو پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو منافقت کے فتنہ میں ڈال دیا تھا،
اور تم ہماری تباہی کا انتظار کرتے رہے اور دین اسلام میں شک کرتے رہے اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا یعنی موت، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دغاباز یعنی شیطان دھوکہ دیتا رہا۔ پس آج تم منافقوں سے اور کفار سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور یہی ٹھکانہ تمہارا سرپرست ہے، اور وہ نہایت بری جگہ ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق یعنی قرآن کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی یعنی یہود و نصارہ، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی اور توبہ نہ کی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر نافرمان بنے ہوئے ہیں۔ جان لو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے اپنی آیات تمہارے لیے واضح طور پر بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، ان کے لیے اس میں کئی گنا اضافہ کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا ثواب ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ جہنمی ہیں۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب ہے۔ اس کی مثال بارش کی سی ہے جس کی پیداوار کسانوں کو بلی لگتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تم اسے پک کر زرد ہوتا دیکھتے ہو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی دھوکے کے ساز و سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم سب اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت زمین میں اور تمہارے وجود میں نمودار نہیں ہوتی مگر یہ کہ زمین کی تخلیق سے پہلے سے لوح محفوظ میں ثبت ہے۔ بے شک یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ یہ تقدیر اس لیے ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو، اور جو مل جائے اس پر غرور نہ کرو، کہ اللہ اکڑنے والے مغرور افراد کو پسند نہیں کرتا، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ اور جو بھی اللہ کے احکام سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، اسے معلوم رہے کہ اللہ سب سے بے نیاز اور قابل حمد و ستائش ہے۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل نازل فرمائی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں۔ اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ یہ اس لیے کیا تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، تو ان میں سے بعض تو ہدایت یافتہ ہوئے اور ان لوگوں میں سے اکثر نافرمان رہے۔ پھر ہم نے ان رسولوں کے نقوش قدم پر دوسرے رسولوں کو بھیجا، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو عیسیٰ کی صحیح پیروی کر رہے تھے شفقت اور رحمت پیدا کر دی، اور رہبانیت یعنی عبادت الہی کے لیے ترک دنیا اور لذتوں سے کنارہ کشی کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی۔ اسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے رہبانیت کی یہ بدعت محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شروع کی تھی۔ پھر اس کی عملی نگہداشت کو جو حق تھا وہ اس کی ویسے نگہداشت نہ کر سکے، یعنی اسے اسی جذبہ اور پابندی سے جاری نہ رکھ سکے۔ سو ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے اور بدعت رہبانیت کو رضائے الہی کے لیے جاری رکھے ہوئے تھے، ان کا اجر و ثواب عطا کر دیا، اور ان میں سے اکثر لوگ جو اس کے تارک ہو گئے اور بدل گئے بہت نافرمان ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے نور پیدا فرما دے گا جس میں تم دنیا اور آخرت میں چلا کرو گے، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بیان اس لیے ہے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کی دست قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔